علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي هو خالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تتقون. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین سامعین، الحمدللہ کہ کائنات نے ایک دیا موقع اپنے گھر اس میں باوندہ عطا فرمائے. رب سونے کڑیاں قبول فرما کے سرے وقت اصلاح احوال کا ذریعہ بنا دے. آج جی سیدھا بالخصوص ذکر مقصود ہے وہ کل پہلے اعلانات کی صورتی کی احباب نے تشریف فرمائی ہوئی ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آمدہ سال مبارک مہینے یعنی سفر المظفر دی 25 تاریخ کو 1340 ہجری 1441 ہجری کے میرے سمجھو 101 سال اور سال کو 1340 اور 1441 میں شروع ہوئی. 1921 انگریزی سال کے حساب نال آمدہ سال 1921. اللہ تعالیٰ اپنے درجات بلند فرماوے اور آپ نے دین دے فہم اس انداز جدید محاورے اور جدید تقاضا کے مطابق پیش فرمائے. وہ آپ ہی کی انفرادیت ہے اور اس تسلسل دین اسلام دے اس عظیم سلسلے کا جن ذکر خیر خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے ادیان دنیا پہ ہیں، جتنے دین ہیں، مذہب ہیں، انہیں تحریف اور تبدیلی اور کرپشن وہ داخل ہوئی ہے. اسکرپٹس دے اللہ تعالیٰ دے کلام دے چاہے تورات زبور انجیل ہو یا بیت صحائف جن ذکر قرآن کریم نے اشارتاً فرمائے یا صراحتاً فرمائے، لیکن احادیث مختلف تعداد میں کتب دی بیان ہوئی ہے. اسی کوئی شک نہیں کہ جتنی کتابیں اتری ہیں قرآن کے علاوہ ساری کتابیں تحریف اور تبدیلی ہو یہ لئے اللہ کا کلام ہی خالص نہ لیا. سبھی تعلیمات جی انہاں انبیاء نے لکھیاں اپنی زندگی یا اپنی سیرت یا اپنی سنت دی شکل یا اپنی ارشادات اور
کلمات کی صورت ہی انہوں کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ اللہ کا کلام ہی محفوظ ہے، لیکن روایت مذہب اسلام کیونکہ آخری مذہب ہے، اور اگر یہ بھی محرف ہو گیا، اگر اسی کی کوئی کرپشن نفس دے اللہ کے کلام دے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلام دے حدیث کی صورت جو تک پہنچے، اگر وہ کرپٹ ہو گئے یعنی تبدیل ہو گئے کہیں قسم کی کوئی شرارت اضافے کی صورت یا کمی کی صورت اگر ہو گئی تو ظاہر اس کے بعد اس کی اصلاح واسطے کون ہے؟ اگر خدا نہ خاصہ تو رب کائنات نے پہلے انتظام ہے فرمایا کہ قرآن کو محفوظ فرما چھوڑا، خود اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم دے کے کن چھوڑا، انا لہ لحافظ۔ دوسری شے کہ قرآن دے لفظ نہیں بدل سکتے، لیکن قرآن دے معنی اور تعویل دی صورت دے مفہوم کو بدلن دی ساز ہو سکتی ہے اور ہوندی پئی ہے تے ہوندی رہی ہے، اس کا مقابلہ کون کرے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف لے گئے حیات ظاہری، اس کے بعد قرآن بھی امت کے حوالے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی جو بھی خزانہ ہے احوال دا اقوال دا اعمال دا احوال دا سارا امت نے وہ حفاظت کری۔ تو ہوں جرا ایک امکان ہے، خدشہ ہے، اور وہ صرف خدشہ ہی نہیں بلکہ وہ کئی دفعہ اس قسم کے حملے اسلام سے ہوئے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے مانے لفظ تو قرآن دے ہوئے پہ انہوں نے آخر نہیں مفہوم ہے نہیں، حضور دی حدیثاں دا مفہوم تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہیں 14 صدیاں دے کئی اس قسم کی کہانیاں موجود ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امکان یا خدشے دا جرا سد باب ہے اس کا اشارہ بھی وضاحت نال فرما چھوڑا کہ ان اللہ بعث لہذه الامہ، ان اللہ یبعث لہذه الامہ، رب سونا ہی امتی بھیجے نہ راتی علی رأس کل 100 سنت، کم سے کم ہر صدی دے مونڈ تے ہر صدی دے آغاز ایسی ہستیاں آنی رہتے ہیں من یجدد لها دینہا، یہ دین دی تجدید فرمائے نواں کرے سن دین تجدید جدید کو لے جدید ذات کو لفظ استعمال کرنے جدید نہیں شے کو تجدید ٹو ریسائیکل سم تھنگ ٹو ریفریش سم تھنگ کیسے کو ولا نواں کر چھوڑنا، یعنی دین دے وچ یہی گرد و غبار تے کوشش کی تھی اسی دین دے چہرے کو ملفوف کرن دی اسی لگاون دی یا کہ دین دی کہ تعلیم کو لوگاں دے واسطے غلط اور خراب اور تحریف دے باب کوئی کوشش کی تھی اسی حضور فرمانے میری امتی ہر صدی بعد کم سے کم ایک بندہ اور لفظ من دے عموم سے حضرت مولا علی قاری فرمانے کہ ایک بندہ ہی ہو سکتے اور من عموم واسطے ایک جماعت ہی ہو سکتی ہے، اور ہر علاقے دے وچ ایک وقت ہی مختلف مجددین ہی ہو سکتے، مختلف خطرہ کا مقابلہ اور مختلف مسائل کے مقابلے واسطے مختلف افراد ہی ہو سکتے، کیونکہ انسان ظاہر ہے ان لمیٹیشن بھی ہوتے ہیں، ہر بندہ ہر شے کا ماہر نہیں ہوتا، لہذا اس قسم کا خطرہ ہو سکتے ایک وقت ہی کئی خطرات ہو گئے، ہر خطرے واسطے اللہ تعالیٰ ایک نئے جانے کو بھیج چھوڑے، یا مختلف علاقہ کے خطرات مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہوں خود تو چند صدیاں پہلے کی پوری تاریخ پڑھو، ہندوستان بڑے صغیر پاک و ہند سے مسائل کی نوعیت بئی ہے، عرب ممالک کی مسائل کی نوعیت بئی، خطرے اڑتے رہے، فتنے اڑتے رہے، لیکن فتنہ دی نیچر مختلف ہے، جی میں نیچر مختلف ہے ان کی ایکسپرٹیز ہی مختلف ہوتی ہے، جرا مقابلہ کرے ہر کوئی ہر شے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا ایک وقت ہی کئی افراد یہ آ سکتے ہیں، مختلف بولی والوں کو سمجھاؤ واسطے مختلف بولیاں والے آ سکتے ہیں، یا مختلف علاقہ اس کی جڑے پیکیولر مسائل ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات انڈیجنس مسائل ہوتے ہیں، بالکل لوکل مسائل ہوتے ہیں، جہاں مسئلہ مثلا ڈیرے دے وچ اس مسئلے کا کوئی پتہ ہی نہ ہو سی، میں آج کے موقع پہ ہی پرنسپل ہے بنگلہ دیش کا اس نال ہے 2010 تے بنگلہ دیش اصل نہیں بچایا ہوتا کیا صورت حال ہے، لیکن ویسے ضمن کوئی گفتگو ہو گئی تو پتہ ہے کہ میں یہ جڑے فرقہ واریت علی اختلافات ان طرح انہوں کو موضوع بات نہیں بنایا، لیکن اس نے شکدار چھیڑی یا کیرے رنگ نہ چھیڑی میں کوئی تفصیل نہیں پتا، لیکن جرا دیوبندی بریلوی اختلاف ہے وہ صرف کو دیوبندی بریلوی لفظ کو ہی بے خبر ہے، حالانکہ پرنسپل ہے اور خود اس دی ایم اے اسلامیات ہے، شاید اس کو زیادہ تعلیم ہے اسلامیات جو دی بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن یہ جڑے اختلاف کی نوعیت یعنی اتنا ودی ہے بنگلہ دیش، حالانکہ وہ
کوئی بڑے دی ہے نہیں، بڑے صغیر پاک و ہند کا حصہ ہے اور خود پاکستان کا حصہ بھی ہے 25 سال کے قریب تقریباً، لیکن وہ اس اختلاف کو بھی بے خبر ہے، وہ سیاح دے نہیں جو یہ کون ہے مسئلہ کیا ہے۔ تو میں صرف ایک نقطہ سمجھاؤں وسائل کے تصویر کہ انڈیجنس مسائل ہوتے ہیں، ہر جاتے مسئلہ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، میں چند 100 کلومیٹر بعد والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس ایریا رولا مچا پیا ہو یہ جی امت حضور کی امت پوری دنیا کے پھیلی پہ سارے بر اعظموں کے مسلمان موجود ہیں، کوئی بر اعظم نہیں مسلمان، ایک بر اعظم تو پورا مسلمان ہے، اس کا کوئی ملک غیر مسلم ہے کون، افریقہ پورے تو پورا مسلم کنٹری ہے، کوئی ایک ملک بھی کوئی نہیں غیر مسلم، اور یہ پورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور فتح ہے اور عثمان غنی کے دور فتح، تو اس قسم سے یعنی کوئی بر اعظم ایسا نہیں جس کا مسلمان موجود نہ ہو، تو لہٰذا ہر جگہ ڈاکٹر راشد خلیفہ کا تھوڑے جو کئی نام سنا ہوتی، لیکن وہ بندہ بڑی اس نے خدمت کی تھی اسلام دی، لیکن اس کے بعد اس نے نبوت دعویٰ کر چھوڑے، پرے دی گالی نہیں 1989 کئی شخص نے وہ قتل کر چھوڑا، امریکہ کی مقیم ہے اور مصری ہے ایجپشن ہے، تو اس قسم کے مسائل یعنی ہر جہاز سے مختلف اٹھی سکتے ہیں، تو مقابلہ تو وہی کرے تھے جیسے کپڑے ہند انہوں کو خطرے کا پتہ ہے، تو امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے موتیاں دی اسے لڑی کا حصہ ہی جیسے سونے نے بیان فرمایا کہ خطرات اٹھسن لیکن خطرہ دے منہ پیچھے چویسن، فرمایا مقابلے والے غلام پہلے موجود ہو، خطرہ منہ جلد آتی اور وقت بر وقت، کیونکہ اصل چیز ہے اسٹرائک when the iron is hot one stitch in time saves 9، انگریزی جاتے ہیں ایک تروپا جہاں وقت سے بھرا ونجے وہ 9 تروپا کو بچا چھوڑے میں بندے، اگر ویلے سے تروپا بھر کی دور اگر چھوڑ دے تو دوا شے پڑی تھی ویسے، لہذا جہاں ون اسٹچ ان ٹائم ہے وہ بڑا اہم ہے، ہر شے کا ٹائم اہم۔ امام احمد ذاکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادیانی دے ذکر بہت ہی زیادہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہن چند سال پہلے کو خاص نوعیت اختیار کر گئی پاکستان میں جڑے سارے سنہری ہوئی دے امام احمد ذاکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب تو پہلے شخص مرزا غلام احمد قادیانی دے انہاں جڑے گمراہ کن عقائد ہیں انہاں دی تردید جو سب تو پہلے قلم چاون والے فقیر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، اور 6 کتاباں آپ نے لکھی ہیں قادیانی دے ایک سوال دے جواب، اور یہ کہیں ہستی دا چونکہ آپ نے ذکر خیر دی محفل ہے تو آپ نے ذکر کریں پہن دے مطلب نہیں کہ میں دے کردار کو تو چھوٹا کریں پہن نہ، ساری دلچسپی دا موضوع ہے کہ چھوٹا کروں گا، ساری زندگی ساری اچھی ہر کوئی بڑھے کیونکہ سارے کو اچھا یہ اشارہ کہنا بھی پیر بہری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دے کم یہ مطلب نہیں کہ کم چھوٹا ہے، لیکن انہوں نے بھی تحریری طور سے بھی مقابلہ فرمائے، عملی طور سے بھی مقابلہ فرمائے، انہوں کی عظمت وہ بھی مجدد ہے کیونکہ عرصے بھی کئی مجدد آ سکتے ہیں، انہوں نے بھی تجدیدی کارنامہ عابدہ کہ انہوں نے بہت بڑی خدمت سرجام عملی طور سے مناظرے کے میدان ہی چاہیے، لیکن چونکہ پیر بہری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نسبتاً قریباً تو براہ راست چیلنجز ہیں اخبار چھپے رہی ہو تو حضرت پیر بہری شاہ براہ راست نہ لکھ رہی ڈائریکٹ وجہ کھول کے قادیان اور یہ فاصلہ ہے لاہوری جماعت و لاہوری جماعت کی وجہ کو لاہور سے بھی قادیانی جماعت ہے بلا اس ریفرنس نال پیر بہری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ڈائریکٹ یعنی انٹریکشن نہیں چلائی، لیکن امام احمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ بریلی کا فاصلہ جنوبی ہند ہو گئے تھے فاصلہ زیادہ ہے، لیکن تحریری میدان اس بھرا یہ آپ کو سوال پہنچے تو سب تو پہلے کتاب لکھنے کی سعادت امام احمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ حاصل ہوئی اور 6 کتابیں لکھی ہیں آپ نے، ایک پہلو میں صرف انہوں نے نام بے ترتیب چاہ چھوڑے نا کیونکہ سالوں کی ترتیب نال یا اگر سال رہنا ویسا پیچھے تو سالوں کا حساب کر گی نا، لیکن میرے کو چونکہ لکھے ہوئے ترتیب ہی چلی تھا امام ذاکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ کتاب کا نام وہ رکھتے ہیں جن بھی عددی طور سے سن بھی موجود ہوگا یہ کتاب کے سن لکھی گئی، لہذا آج بھی آپ کے تمام رسائل جتنے 33 جلدوں کے فتح و رضویہ جرا موجود ہے اسی فارغ بھی شامل ہیں، اور جرا آسانی واسطے ایک ڈیٹا ہوتا ہے اور ٹو فائنڈ اے تھنگ وہ بک بھی شامل ہے، ہر لفظ کو الفابیٹیکلی حروف تہجیدی ترتیب نہ ایک جلد پورا ہو ہے کہ سو کوئی شے کوئی نہیں فتح و رضویہ تا حضور دے غلاماں نے یہ محنت نال کر رکھی کہ 30 جلداں کو ساکو ایک ورقہ کھولن دی لوڑ نہیں، تو لفظ ذہن تے آنو اور دیکھو اور ساکو جتنے جلداں دے وچ وہ لفظ تے گفتگو ہوئی ہے سارے جلداں دے نمبر تو اڑا دے
فلانے جلد سے فلانے صفحے نمبر وہ بھی 33 جلد کا حصہ ہے، فارغ حصہ ہے دوارا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہن بھی کوئی بھی رسالہ جتھا کہ رسالے دا نہ ہو سی تلے سن بھی لکھا پیا سی، دراصل وہ جڑا نا ہے اس دے عدد کڈے وجے علم الاعداد الف با تا دے عدد الف کول گن کے یا تحقیق حرف دا اپنا عدد الف دہی کے بعد لو وغیرہ وغیرہ تمام اعداد کے لحاظ نہ ایسا رکھتے ہیں کہ جہے سال اور رسالہ لکھا گیا اس سے حصہ اپنے معنی و مفہوم کو پورا واضح کرنا چاہیے کہ موضوع کیا ہے، اور دوسرا کمال ہے کہ اسی سن بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ کہڑے سن نیچے رسالہ لکھا۔ تقریباً 54 سال آپ لکھ دے 13 سال کی عمر تو گن کے اپنے وصال تک مسلسل تحریر اور تقریر اور تصریف اور سوالوں کے جواب اور افتاء اور رسائل اور ہک رسالہ کہیں صرف کوئی مسئلہ پوچھ کے آپ کو آپ نے پورا اس سے علمی اور تحقیقی کام کیا، ہر مسئلے کے جواب ہی صرف یہ نہیں کہ دس چھوڑا ہوئے جائز لے کے آنا جائز، بلکہ آپ نے اس سے پورا مقالہ ہی تحقیق کی۔ مثلا ایک بندے نے پوچھا جا آپ کو کہ سارے پاس بنگلہ دیش بنگال بنگال پاس رواج ہے کہ اگر کوئی وبائی امراض کوئی مرض آ وجے تو لوگ چاول پکا کے بڑھنے دیں کہ اللہ تعالیٰ سب اس کو نجات عطا فرما، اور سب پتہ ہے وہ پاسے چونکہ چاول رواج زیادہ ہے جی مچھی کے چاول اکثر چونکہ وہ اکانومی بھی اتنا میرین اکانومی نال سمندر ہے اس وجہ کو مچھیاں دے نال جڑے ہوئے لوگ تو وہ چاول پکانے زیادہ تو کیا یہ چاول پکانا ٹھیک ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرما کے بیماری سارے علاقے کو نجات عطا فرماؤ، جبکہ سارے پاسے مولی آدمی میں پوچھنا چاول کیوں خام خواہ پکائیں دے کوئی وہی شے پکاؤ، لیکن چونکہ چاول لوگ شوق نال کھاندے ہیں اویلیبلٹی بھی آسان ہے تو رواج ہی وہ بنا پی کیا ہے جائز یا نہ جائز، تو آپ نے ان کو جواب لکھا پورا رسالہ ہے لا عبد القحط والوبا بدعوت الجیران و مواسات الفقراء 1323 ہجری، یعنی یہ سن نیچے آپ نے لکھے وہ سن بھی ان کے نام کو واضح ہونا، آپ نے رسالہ لکھا تو اسی کے رسالے بھی آپ نے سینکڑا حدیثاں اور ہر حدیث کے وقت حوالے یعنی اتنی صدیاں آپ کو پہلے علم دیا گزریاں نا کوئی کتاب چھوڑی نہیں بھئی ایک حدیث کو کہڑے امام نے روایت کی ہے وقت کہڑے امام نے ان کی تصحیح کی تھی، اس نے آخر تحسین یا تصحیح کے جڑے الفاظ ان کی حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن ہے، جہاں انہیں فیصلہ سنا ہے وہ فیصلے بھی نال ایک ہی حدیث کیونکہ ظاہر دلیل کے طور پہ جیسے پہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ ایک کمزور کوئی حدیث گنے ہوئے، لہذا اس کا مکمل فنی لحاظ نالی ہر حدیث کا مکمل جائزہ صدیاں کا پیش کر کے ایک ہی حدیث پیش کرنا، اور مثلا ایک حدیث پاک آپ نے پیش فرمائی ہوتی الدرجات افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام، ایک طویل حدیث ہے اسے جملہ میں برکت واسطے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے مختلف درجات کے افشاء السلام سلام کو رواج دیا کثرت نال سلام کرنا افشاء السلام، اطعام الطعام کثرت نال کھانا کھوانا، والصلاۃ باللیل والناس نیام اس سے اٹھی کے نماز پڑھنا یہ دنیا سوتی پئی، فرمائے ایمان کی نشانی یہ دنیا ستی پئی ہے اسے تو اٹھے کھڑے ہونے واسطے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، دیکھو نیندری نہیں آتی وہ پر یہ حدیث پاک آپ نے حدیث مثلا بطور دلیل دے روایت فرمائی اطعام الطعام کے کھانا کھوانا تو جنرلی اتنا ثواب کا کام ہے کہ حضور کو پوچھا گیا بھائی حدیث افضل عمل کہہ رہا ہے حضور نے کھانا کھواؤ سب تو افضل عمل فرمایا کیا ہے فرمایا تطعم الطعام اللہ کے بندہ کھانا کھواؤ جیسے فرض میں کھواؤ کھانا کھانا افضل ترین عمل ہے، فرمایا یہ افضل ترین عمل ہے تو یہ علاقے چاول پسند کیتے ہوئے تھے لوگ چاول پکے نہیں چاہتے، اسلام نے کوئی تو نہیں آگا ہکا چاہے نہ پکے تھے روز نمیاں ڈشاں کھوئے ایسی منع کوئی ترغیب موجود ہے، یہی حدیث ہے اس ایک حدیث سے آپ نے سب صحابہ کے نام لکھے جڑے حدیث روایت کی ہے، سب صحابہ کے بعد آپ نے 17 ائمہ محدثین کے نام لکھے کہ جائے انہاں صحابہ کو مختلف سنداں کے نال حدیث روایت کی، یہ تو میں یہی روکتا بھی ہیں اس کے بعد جتنے راوی ہیں درمیان انہیں سارے راویاں تے جرح کی تھی اور تعدیل کی تھی انہوں نے کہ جتنے راوی ہیں درمیان جو سارے صحیح ہیں اور فقہ ہی ضابط اور عادل ہیں جنہیں صفتیں ہوندی ہیں کہ بندے دی گال منن والا عادل ہوئے پہلی صفت ہے سچا ہو جھوٹا نہ ہو فراڈیا نہ ہو، حدیث کہ فراڈیوں کو نہیں کی حضور کے غلام ہے ساری لڑی حضور دی ذات تک، اگر کوئی ایک شک والا جنا آ گیا تو نہ کیسا حدیث ہی نہیں گندے سچے رسول دی حدیث تو سچا کو جنسو کوڑے نال کوئی کم کو نہیں
درمیان کوئی شک معمولی نہیں شک ہی ہو یہ نہیں کہ وہ بہت بڑے فراڈی ظاہر ہے بہت بڑے فراڈی اور دنیا جان گئے معمولی نہیں شک بھی پہ گی مثلا ایک ہوندے کذب بندہ جھوٹا ہے ایک متہم نہیں کذب یہ الگ صفت ہے اس ان صفات ذوق سے لیکن حدیث کو کمزور کر چھوڑیں گے ایک بندے جھوٹا ہے گال ہو گئی یہ نہیں جھوٹا تری متہم بالکذب لوگ اس کو کوڑا ذہن کہیں کوڑا ہے لیکن ثابت نہیں کیا اگر ثابت نہیں کیا لیکن شک مت بھی آ گئی ہے محدث لکھ رکھے ان جنے سے کہیں تہمت لئیے لیکن پتہ نہیں لگا تہمت ٹھیک ہے یا نہیں لیکن سب کو پتہ ہوگا کہ جنے سے تہمت لگی اسی حدیث کی نہایت ایگار ذہن ہی رکھتے اس قسم سے یعنی غفلت کثرت الاوہام مثلا بندہ بھئی جانا بھول ویندا ہے رل مل ویندا ہے ایک دفعہ کوئی گال کریندا ہے دوسری دفعہ کچھ کریندا ہے لہذا یہ تھوڑا ذہن جو ہے نا مثلا بڑے پہ دن کے عموماً بہت سارے لوگوں نے مثلا تھی ویندے گالی رل مل ویندی وہ جڑا رل ملن والی عمر ہے اودے بعد والی حدیثاں وکھریاں لکھیاں نے جوانی والی حدیثاں وکھریاں نے جنا ذہن ٹھیک ہے عمر دی حدیثاں یہ بعد تھوڑا بھول ویندا ہے دسن والا کون ہے پوترا ہے میرے بابا یہ بعد دی حدیثاں بیان کرے بابے دا حافظہ ٹھیک نہیں لیا لہذا کیونکہ حضور دی حدیث کا مسئلہ ہے اس بابے یا استاد کا معاملہ نہیں خود شاگرد اپنے شیخ نے کہتے ہیں کہ شیخ کو تھوڑا بہت بھول ویندے لہذا جنا بھولن شروع کیے وہ تاریخ کو گن کے اگلی ساری حدیث الگ نشاندہی کی اتنے احتیاط کی گئی تو امام محمد ظاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث کے حوالے اور 60 حدیثاں آپ نے ان کا پیش فرمائی قرآن آیات کے علاوہ 60 حدیثاں صرف یہ گال رسن واسطے کہ چاول پکاون ٹھیک ہے منع نہیں اور یہ تو ہن بندہ نے بول گیا ہی بھئی سجڑ گال ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے کہ شے کو ناجائز آکھن دی کہ اس کو قرآن نے ناجائز آکھا ہوئے یا حدیث نے ناجائز آکھا ہوئے کہیں مرضیاں نال شے ناجائز نہیں تھی سکتی حرام یا رب کر سکتے تھے یا اندر کوئی بھی کیسے کو حرام نہیں کر سکتا جتنا اندر دل آپ کے دیا حرام ہو یا رب نے فرمایا ہوگا رسول نے اس کے علاوہ کیسے کو حرام آکر میں کوئی جواز نہیں کیونکہ تمام 4 فقہا ہیں سارے ائمہ مجتہدین انہیں چوہان نزدیک اصول اصل الاشیاء الاباحہ اصلی ہر شے جائز ہوئی اصلی ہر شے جائز ہے اصلی ہر شے ناجائز نہیں اصلی ہر شے جائز ہے ناجائز کے لیے اسی کے لیے قرآن آپ چھوڑے یا حدیث آپ اگر قرآن و حدیث خاموش ان کہیں شہد باری تو بھول نہیں گیا حضور نے فرمایا تمہاری آسانی واسطے رب خاموش ہے تمہاری آسانیاں واسطے رب کو بھول نہیں گیا بھائی گالی کرنی ہے تھی کون کی تھی حضور نے فرمایا نہیں رب بھولتا نہیں فرمایا تمہاری واسطے خاموش ہے کہ رب وہ معاملے دے وچ کو فری ہینڈ عطا فرمانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کرے دے رب اللہ نے یہ چیز منع نہیں فرمائی کوئی بھی شخص اس کو ناجائز نہیں آتے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک کو مسئلہ ہے اور ایک مسئلے سے پورا مقالہ لکھا ہے اس کی سب سے چھوٹے چھوٹے مسائل ایک بندے 1919 آپ سے سوال ہے بھائی سارے کو ایک ڈاکٹر ہے وہ آتے حکیم آتے بھی میں اندازہ کر سکتا ہوں ماں کے پیٹ ہی میرا بچہ ہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس قسم کا دعویٰ اگر کوئی حکیم کرے جبکہ قرآن کریم فرمائے یعلم ما فی الارحام رب جان دے جو رحم کے ماں دے پیٹ کیا چیز ہے قرآن دے رب جان دے اور کوئی ڈاکٹر آ کے جو میں بھی جاننا تو کیا ہے مشرک ہو سی ڈاکٹر آخر ٹھیک ہو سی یا نہ ہو سی پورا آپ رسالہ ہے آپ انسان اس موضوع پہ پورا ایک تحقیقی مقالہ آپ نے سلسلے سے پورا آپ نے فرمایا بھائی بغیر کہیں مدد دے بغیر کہیں آلے دے جاننا کہ ماں دے پیٹ کیا ہے اور مکمل علم یہ تو اللہ کی ذات ہے ذاتی علم اور مکمل علم اللہ کی ذات ہے لیکن اگر کوئی کہیں آلے یا مشین دی مدد نال جانے تو یہ اللہ دے علم دا مقابلہ نہیں یہ تو آلہ ہے مدد تجربہ ہے کیسے دی مدد نال جان جاتی ہے اور آپ نے دلچسپ چیز ہے کہ آپ تو ظاہر عالم ہن تو قرآن و حدیث کی مہارت ہونی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے علامہ عبدالستار حمدانی لکھ دیں کہ میں جرا حساب کیتے 225 علوم سے آپ کی کتابیں موجود پہلے تو 50 علوم ہیں کیونکہ ہم سیگمنٹیشن اور کلاسیفیکیشن علوم دی زیادہ تھی نہیں ویلی تو پتہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے تو اسی ایک علم کئی کی برانچیں تبدیل ہو چکی اور میڈیکل سائنس تو دیکھو کتنی برانچیں اسپیشلائزیشن کتنے ہیں ایک میڈیکل سائنس دی تو انہوں نے جڑے مختلف پہلوؤں کے بعد آپ کا کام ہے تو آج 225 علوم سے وہ علامہ عبدالستار حمدانی دامت برکاتہ والے زندہ رہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حساب ہے کہ 225 علم سے آپ کی کتاب صرف جاننا نہیں ہوں جو آپ کی بکس موجود ہیں کتاباں بھی کافی پیج ساریاں نہیں اوریجنل ورک موجود تو آپ نے ان کے جواب یہ لکھا الجبرت بھی ماہر
وہ سر ڈاکٹر سر ضیاء الدین وائس چانسلر ہیں ویلے انہاں کوئی میتھمیٹکس ہے انہاں کوئی مسئلہ حل کیا تو سمجھ نہ آیا بڑی کوئی پیچیدہ جی معاملہ ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ون کے انگلینڈ کا سفر کراں اور اس کا اسی من حل پوچھاں اس دے میتھمیٹیشین کو ماہرین ریاضیات کو وہ کئی شخص آکھا کہ ان کے پیچھے ونے آپ کا خلیفہ وہ بھی تھے ٹیچر علی گڑھ دے انہاں آکھا کہ ایک باری سارے مرشد کو مل کو امام احمد ظاہر رحمۃ اللہ تعالی وہ کھلن لگی سارے پروفیسر ازمائی کرن تو مولیاں دے متھے لیندے گال میتھمیٹکس دی اس آگے مل تکو وہ ملن گیا امام ظاہر رحمۃ اللہ نماز دا ٹائم ہی نماز کی تیاری کرن لگے تا وہ جی انیشل گال تھی یہ حال حوال تھی لے تو اس نے شروع دے وچ آپ نے پوچھا آون دا مقصد جی میں ذکر ہویا تو آپ نے پوچھا تو انہاں کہ بھئی وہ ساری گال تے بہت کی ہے نماز پڑھ کے نماز پڑھ آپ نے فرمایا دسو تو صحیح انہاں دسا آپ نے میں کام دا نماز کو پہلے حل تھی وہ جی 5-7 منٹ نماز کے درمیان ہی سن آپ نے مسئلے دا حل چھوڑا وائس چانسلر اور اس ویلے میتھمیٹکس دا موسٹ ایکسپرٹ شخص پورے ہندوستان میں یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوتی آخر کو جوڑے کے نہ پڑھو اتنا ایکسپرٹ جرا باقاعدہ وہ مسئلے دے حل واسطے اتنا دور وجنا چاہتے سفر کوئی شاید پی ایچ ڈی کا کوئی مقالہ لکھا ہوا بھی ہوتی ہے کوئی بھائی ایسا مسئلہ ہوتی کوئی مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ نے نماز دی اسے تیاری دے وچ مسئلے دا حل نہ چھوڑا تو صرف ایک خدا داد صلاحیت ہوئی دیکھو اب کری آقا جینیس تو امام ظاہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تا آلے یا مدد نال ماں دے پیٹ دے حال معلوم کرن دی گال ہے تو الجبر آلے نہیں بنا دو پتہ ہے کہ 1919 دی گال ہے سوری اپنا الٹرا ساؤنڈ کو بعد دی یہ 1930 یا 40 دے وچ ابتدائی کام شروع ہویا لیکن یہ انیشل سٹیج بالکل اس لیے کوئی حال الٹرا ساؤنڈ کو نہیں کہ ماں دے پیٹ ہی لکھا وجے کیا چیز تو آپ نے فرمایا ہوئے کہ اگر تساں جہاں تک مدد دا یا کہیں آلے دا سوال ہے تو آپ نے فرمایا کہ تساں روشنی دا ایک منبع گرو اور اس روشنی دے منبع دے سامنے ایک شیشہ رکھو اور اس شیشے دی جیری روشنی ہے اس کو منعکس کر کے بے شیشے دو وجے ولا بیشیر الجبرے دے آپ نے پورے اینگل رکھتے اتنے اینگل جناب دسا وجے اور آخری شیشہ ماں دے پیڑ دے سامنے رکھ دیتا ہوں سارے شیشوں کو روشنی منعکس ہو کے آخری شیشے جو ویسی تھی وہ ماں دے پیڑ دے سامنے ہوتی تھی جس ویسی ماں دے پیڑ دے اندر کیا ہے یہ انیشل فارم ہے جی آپ نے پہلے گویا اور وہ فارمولا نہ چھوڑا جی دنیا سے بعد ہی کا ساؤنڈ باقاعدہ وجود ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی صرف قرآن و حدیث دا جڑا تفقہ ہے صرف اس حد تک نہیں بلکہ فقیہ تو وہ صحیح ہوگا جڑا دنیا کو صحیح سمجھتا ہو میں کئی دفعہ کہتا نا آپ کو کہ یہ شخص صرف قرآن حدیث دا ماہر ہے وہ کو یہ نہیں پتا دنیا کی میں چلتی پئی اس نے دنیا دا حل کی نہیں دسنا ہے قرآن حدیث دنیا کا جاننا ضروری ہے معاملات کا علم ضروری ہے اور جو لوگوں کے آپس میں تعلقات جنہوں کی بنیادیں کیا ہے چاہے وہ کاروبار ہے بزنس ہے چاہے جنرلی انسانوں کے آپس میں تعلقات ہر بنیاد کا جب تک انہیں مناہج کو واقف نہ ہوتی تمام باریکیاں کھولو قرآن و حدیث کھولی روشنی کھول کے نہیں دس سکتا تو امام محمد ظاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی جواب لکھے کمال ہے مرزا قادیانی کے جواب آپ دیے چند کتابیں جنہیں آپ نے اس کے مختلف پہلوؤں سے لکھی ہیں مثلا آپ کی کتابیں 1320 ہجری اصول العقاب علی المسیح الکذاب یہ آپ دی شاید دوسری کتاب ہے 1323 ہجری آپ کی کتاب ہے قہر الدیان علی مرتد بقادیان 1340 آپ کے آخری سال اندازہ کرو آپ کے وصال کو ایک مہینہ پہلے اور اسے شدید بیمار ہیں اور آپ جہاں سے خصوصاً گئے ہوئے ہیں صحت افزا مقام سے اس صحت افزا مقام سے بیماری کی حالت کی 5-7 کتابیں لکھی ہیں 2-4 مہینے سے یہ آخری مہینے بیماری کی حالت ہے لیکن آخری حد تک کہ آپ کا خنجر ادھر نہ ہی ہے اور جراز الدیانی علی المرتد القادیانی یعنی چھرا اللہ تعالیٰ کا قادیانی دے یعنی آئے چھرا آخر تک چل رہی ہے اللہ سے دشمن دے اور رسول پاک دشمن دے 1340 ہجری یہ کتاب آپ نے لکھی وہی کتاب ہے آپ کی یہ بہت مفصل کتاب ہے خصوصاً ختم نبوت کے حوالے نال جتنے احادیث ہیں جتنے شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں یا جتنا خزانہ احادیث دے وچ ساڈے واسطے روشنی موجود ہے انہاں کو باقاعدہ انواع اور ابواب بھی تقسیم کر کے چیپٹر دے آپ نے اس کے نتائج کٹ کے ہمیشہ واسطے گویا ختم نبوت کو ہر پہلو نال آپ نے اشکار فرما چھوڑے عقیدے
اس کا جزا اللہ ابوا بے واہی ختم النبوہ. یہ آپ دی شاید پہلی کتاب ہے 1317 ہجری قادیانی کے خلاف یہ کتاب ہے شاید ان سب کو پہلے 1317 ہجری. اس کے بعد آپ کی یہی کتاب ہے بہت ساری تفصیل ہے بارہ لوگ ٹائم گزرتا نہیں ہے. المبین ختم النبیین از دا سن 1326 ہجری. اور بھئی آپ کی کتاب ہے الصارم الربانی علی اشراف القادیانی 1315 ہجری. یہ سب سے پہلے 1315 ہجری سب تو پہلی کتاب ہے. اس کے بعد پورا دفتر صحبت یہ تو ہے مستقل کتاب یہ ضمن گفتگو اس کے علاوہ ہے. یہ ایک خطرے کا مقابلہ قادیانی والے ایک خطرے کا مقابلہ جتنے خطرات پیدا ہوتے رہے ہر خطرے کا مقابلہ کرتے رہے. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ میں پڑھی ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. سارے مومنوں واسطے ممکن نہیں جو سارے علم دے اصول واسطے لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں نا علم ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ سونے دے اس نظم دا حصہ ہے نظم کائنات دا کہ ہر کم لوگوں نے کرنا ہے اور ہر کم لوگ کرے سے ہر کثیرہ بہے چیزیں ساختن میلے اندر درش انداز دا. حضرت بارون فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کہ خاص کام واسطے بنایا اور تسا مختلف کام والے بندہ کو ذہنی جانو نا. مثلا کوئی یوں بھی ایسا کام کرے نہ بیٹھے لگتے بھائی سے کام واسطے بنا لوگوں واسطے ہی آسانی اللہ نے یہ مسئلے بھی حل کرنے. کوئی کہیں کام نہیں کوئی بیمار ہے مسجدہ پڑھنے دا بڑھتے گھر پڑھنے دا بڑھتے کوئی ڈاکٹر ہے حکیم ہے کوئی انجینئر ہے مختلف قسم کی مہارتیں ہیں مختلف قسم کی شعبے واکس آف لائف ہے. تو ہر کام واسطے اللہ تعالیٰ نے مختلف بندے بنائے ہوئے. اور اگر دنیا آخے بھی ایسا یہ کام اوکھا ہی واسطے نہیں کرنا یہ گندا کام ہے نہیں کرنا تو وہ کام جہاں گندے ہی ہوتا ہے نا مثلا صفائی کا کام یہ نالیاں اچھیاں کرنا دا بھی یہ بھی بہت ضروری کام ہے. کیونکہ اگر نہ تھی تو نتیجہ کہ متافن پورا ماحول سارا ہر پاس مچھر ہی مچھر ہوتے ہیں. پہلے ڈیگی اتنا حملہ آور ہے اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے اگر مزید کوئی صفائی والا بندہ ہی نہ ہو. لہذا ہر کام جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. اگر نہ کیتا وجہ تو اس کا خلاق ہے بے رنگ پورا نہیں کی سکتا. اللہ سونا فرمائدہ کی ہے سارے لوگوں نے علم حاصل نہیں کرنا ایک کو جائی نہ وہ ویلن تے نہ ساری دنیا بے کے دروازے بند کیتے بن سکتے ہیں بے شعبہ دے ہر شعبہ کھلا لاتی. اور دوسری چیز ہے کہ نہ ہر ایک کی جتنی صلاحیت ہے کہ ہر کوئی پڑھن منجے تے یقیناً بہت بڑا فقیہ بن کے لوٹے. ہر کہیں ذہنی صلاحیت میں اتنی نہیں. لہذا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قرآن فرماتے ہیں واسطے ہر علاقے دے وچ ہی گروہ ایسا ہی جماعت ایسی ہوئے جی وجہ اور ليتفقهوا في الدين مکمل دین دا علم حاصل کرے ادھا ادھورا نہیں مکمل علم حاصل کرے. تفقہ فی الدین قرآن میں فرمایا تفقہ دا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ کو کمپلیٹ نالج ادھا ادھورا ہے. منصور اکبر کنڈی سے کرے ویسی رہنا آج کل ریزڈ یوز ہے باؤدین سے یونیورسٹی دے ویسی بڑا فقیر نمونہ بندہ ہے ڈیرے دئیے جان دے اس وہ اس ایک مقولہ ہے بڑا دلچسپ. وہ آدھی دنیا کو ان پڑھا نقصان نہیں پہنچایا ادھ پڑھا غرق کی تھی دنیا. ادھ پڑھ نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان. ادھ پڑھے ہوئے کو پتہ ہی نہیں وہ اپنے آپ کو فاضل سمجھے دے لیکن کیری ذات دنیا کو ٹوری بن دے غلط غلط دعوی اس کو ہے. یعنی معلوم شد کے ہیچ معلوم نہ شد بھی بہت بڑا مقام ہے. بندے کو پتہ ہوئے کہ میں یہ صحیح جاننا ہوں تو بہت چھوڑی ہیں یہ نہ جاننا ہوں بہت زیادہ ہے. اپنی ہی لمیٹیشن کو اپنی اس کمزوری کو سمجھنا کہ ہر شے کو فوق کل شیء علیم ہر شے کو بات کی اللہ کی ذات جان والا. اور انسان جتنا ہی ہوتی ناقص ہوتی ہر معاملے میں لیکن یہ سعادت ہی اسے کو حاصل کی اپنی لمیٹیشن کو سمجھن دی جرا عالم ہو جائے تے جرا اد پڑھا ہے اس وہ سمجھی رہا ہے کہ میرے کو بڑا سیاح جانا نہیں کوئی. لہذا وہ یہ گال سمجھے نے بس وہ ڈنکے کی چوٹ سے ہر گال اسی میں پتھر سے رکھی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی سوچ فہم تھی نہیں سکی. قرآن یہ ہے حدیث یہ ہے میری زبان کو لکھ دی کوئی بھی مفہوم ہو ہی نہیں سکی. تو ایک کیفیت کے لیے اد پڑھن زیادہ آتی. آپ فرمائے نہیں واسطے ہو منصور اکبر صاحب کہ دنیا کو اد پڑھا برباد کی. میرے مرشد کریم خواجہ مولانا نصر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی نصیب ہے استاد الکل علامہ عطا محمد بدیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی بدیال نصیب بہت بڑا نام ہے. اور انہوں نے شاگرد بھی
بڑے بڑے محققین اور مدققین علامہ غلام رسول سعیدی جیسی ہستیاں انہوں نے شاگرد علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے انہوں نے شاگرد حضرت مولانا اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شاگرد بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے فقہاء دے استاد انہوں کو حضرت پیر چواک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت شرف کرے اور خود فرمانے لاہور 1937 دی حضرت صاحب کا 1939 سے 37 کی فرمانے انہوں میرے جمع فتیہ پڑھ دیا نے استاد کل جے رہے خود پڑھ دیا یہ فرمانے انہوں میں کو نصیحت کی تھی کہ پودر کتاباں پوریاں پڑھے اول کو گن کے آخر تک یہ نہیں پوریاں ہوئیں تے دوجا جتنا علم موجود ہے سارے کو پڑھے ہر کتاب پڑھنی ہے تے ہر کتاب اول کو آخر تک پڑھنی ہے ظاہر ہے پورا علم کا تاں ہی آتی ہے جو ادھیاں دنیا سلیکٹڈ سٹڈی نال بندہ عالم کی پڑھنا سلیکٹڈ سٹڈی بھئی اس چیپٹر میں سوال آنے لیا دئی سر استاد پروفیسر افتخار احمد صاحب بڑے مزاحیہ کرداریاں پنجاب یونیورسٹی کا وہ فونیٹکس پڑھنے ہیں انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر دی سبجیکٹ وہ انہوں نے پی ایچ ڈی فونیٹکس وہ سب کو آدھے جو پڑھنے ہیں نا بھائی میں سب کو آخری نہیں پیپر سے جیلے فری تھی نا فری تھی ان کو پہلے آخری نہیں میں سب کو ایسا بہترین قسم کا وہ شارٹ کٹ دیتا تھا نا اکھی بند کر کے تو ویسو اور پیپر حل تھی اصا آخری نہیں دے انتظار ہی کرے چل رہی آخری نہیں ادھر سالانہ امتحان ہونے آخری نہیں انہیں آ کے پہلے چندہ کرو اور بہترین قسم کی کوئی اسٹریٹ ہونی چاہیے یعنی صحیح اس کو سیلیبریٹ کرے پر چندہ دیا ہو نال کیفیٹیریا آئی تھا پروگرام رکھ دیا فنکشن اس کے بعد انہیں اہم اعلان کرنا ہے آج میں تو اشارے دستا ایسے ہینڈ سے دستا کہ پیپر حالتی ہو وہ آخری ہینڈ سے ہم آگے بھی یہ پڑھائی نہیں سے نہیں چکے پیپر آخری ہینڈ سے وہ پڑھائے سارا کون پڑھائے تو ہوں ہینڈ سارے چکر ہی ہر کوئی ہوتے بھی آخری گال میں ایک کو سوال دس دے رہا ہوں بچے بھائی سب تک کہ علم آنا ہے اصل ایک سیکٹڈ چیز پڑھی ہے اس ظاہر کتاباں سے 8 کتاباں سے 8 کتاباں دے وچ ہوتا ٹوٹل 8 سوال تیار کیتے نے ایک کتاب ضرور ور کے مسئلے سمجھو وہ بھی پتہ نہیں کس چیز دل سے سمجھے بھی ان کے نہیں سمجھنے کیا صاحب والا آخر دا پتہ ہی کوئی علم بھی چالے بھی چاہ کے سلیکٹڈ نہیں ہو سکتا تو بہرحال قرآن آدھے تفقہ فی الدین یا تفقہ فی الدین پورے عالم جڑے بنے انہاں کو اجازت ہے یا تفقہ فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم یہ واپس آنے ہوں یہ درس دے سکتے ہیں ہوں قوم کی اصلاح کر سکتے ہیں یہ آپ ٹھیک سے ہوتے ہیں ولینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم يحذرون انہوں کو بچاون بھاگ بول کیونکہ خود بچ چکے اور یہ مکمل ذہنی طور پہ اور دل دے حوالے نال قلبی لحاظ نال شرح صدر حاصل کر سینہ صاف ہو چکا ہے لہذا ہوں کوئی ابہام نہ ہوتی یہ بھی گال کرے سن واقعہ ٹھیک ہو تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے تفقہ فی الدین دے باب مہارت اس اندازہ کرو ایک مسئلہ آپ دو حج فرمائیں آپ 1295 ہجری اور 1322 ہجری یہ دو حج آپ نے فرمائے 1878 عیسوی اور 1905 عیسوی یہ آپ نے دو حج حج سفر فرمائے اور یہ آپ حج وقت تشریف گن گئے آپ نے تذکرہ دی ٹھیک ٹھاک نہیں کئی جائیں اور کئی دفعہ یہ ہاں خصوصاً دوسرے جرا حج دا موقع اس موقع یہ اویلے علامہ سعید مالکی رحمۃ اللہ تعالی مسجد حرام دے امام ہیں اور مسجد نبوی دے جڑے امام ہیں دیگر علماء خود آپ نے نال بڑا دوستانہ اور تعلق رہا انہوں نے آپ کو خود کئی چیزوں کی اجازت حاصل کی کئی چیزوں کی اجازت یہاں تک کہ یہ جڑی فقیر پڑھ گئے نا اور درود پاک کی کتاب کہ نائب حضرت سلیمان جزوری رحمۃ اللہ ذرائع الخراج شریف دا آپ نے اجازت دی تھی حرم مکی دے امام صاحب اس طرح آپ فرمانے کہ جب میں اس سے پہنچا تو میں کوشش کی تھی بے حدیث دی میں کو کوئی شارٹیسٹ سند بھائی مل وجے شارٹیسٹ تو پتہ ہے نا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک اور جن کی آج تک یہ باقاعدہ درمیانی واسطے انکار ہے ایک تو کتابیں جدید لکھیاں پہ ہیں نا ایک جڑاں قرآنیاں پہ اور اس درمیان کوئی بریک کو نہیں گیپ کو نہیں درمیان ہر بندے نال دوجا بندہ ملا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کی صحابہ کو تابعین نے تابعین کو تبع تابعین نے ایک ایک بندہ ہے یہ سند اس صحیح ویلے جلدی پئی ہے برے صغیر پاک کو ہندی اس دو گھرانے ہیں حدیث کی سند شاہ ولی اللہ مسجد دہلوی اور شاہ عبد الحق مسجد دہلوی رحمہ اللہ تعالی اور انہاں جو ہاں گھرانے کی سند ہے حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی جو ہاں گھرانے کی سند ہے یہ میرے دیوبندی ریڈیو جتنے مدارس ہیں
حدیث دے بلکہ اہل حدیث حضرات انہاں سارا کو نہ دو گھرانہ دی سند سوائے کچھ اہل حدیث دے جن کو بین سند بھی لیکن دیوبندی بریلوی تمام مدارس کی نہ دو گھرانہ دی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی امام احمد ظاہر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سند ہے آپ دے خلفاء جنہیں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی اور میرے بابا جی دے استاد محترم حضرت قبلہ کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہر علیہ انہاں تک پہنچی ورنہ کو میرے بابا صحیح تک اور انہاں گناہگاراں تک وہ سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی تو آپ فرمائیں جی میں اتھا پہنچا ہوں کیونکہ مکہ مدینہ پہنچو یا تو میں کوشش کی تھی شاید میں کو اس کوئی مختصر سند ملے مثلا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور دی ذات دے درمیان جڑے واسطے ہیں نا شاید وہ سری ہوتے یا بصری ہوتے یا کم و بیش ہوتے تو ایک کوشش کروں کہ مزید گھٹ واسطہ والی سند مل وجے یعنی میرے استاد ظاہر ہے اتھو بیان بڑے صغیر پاک کو ہند دے تو مکہ مدینہ جڑے بیٹھے ہوئے بعض اوقات کچھ استادوں دی عمر لمبی ہوندی ہے تو لہذا لمبی عمر دی وجہ کول واسطے گھٹ ویندے دو نسلاں دا کام ایک جنا کر ویندے لہذا وہ ایک واسطہ کم ہو گیا تو میں کوشش کی تھی کوئی 18 29 واسطہ علی سند مل وجے تاکہ میں حضور دے مزید قریب ہوں حدیث دے باب براہ راست سند لیکن فرمانے الحمدللہ مکہ مدینہ دے علماء دے جڑے وہ ویلے موجود ہیں سب تو مختصر ترین سند میرے کول موجود ہے انہوں نے میرے کول سیدھی الٹا میں انہاں کول کہنا چاہتا ہوں آگے تو سب تو کم ترین سند گن کے ہوتے ہوئے لہذا تو سب کو شاگرد بناؤ تو انہوں نے جتنے اسے ویلے دے فقہا علماء موجود ہیں مکہ مدینہ دے انہوں سب نے الاجازت المدینہ پوری آپ کی کتاب ہے جے آپ نے سند دی اجازت دی تمام اسناد سے انہوں نے نام درج لکھے پے آپ کی پوری کتاب وچ میرے کو ٹائم پہ سند آ سکی تو گویا مکہ مدینہ اج تک ہی انہوں نے ظاہر ہے سلسلہ تسلسل نہ چلتا پی اگرچہ نظام تبدیل ہوئے لیکن بہرحال حدیث کی سند سے چلتی پئی ہوتی تو اج تک بھی امام احمد رضا خان کی سند موجود ہوتی مکہ دے وچ مدینہ نہیں ظاہر ہے انہوں کی اولاد موجود ہے اولاد در اولاد شاگرد در شاگرد کا سلسلہ تو وہ سند کم ترین آپ کو ہندوستان چلاندے ہوئے موجود ہے مکہ دے مدینہ والے بھی آپ کو سند آ گئی تو سبوں کی سند آئی علاوہ ہی یہ خالصتاً حدیث کی سند تو امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث دے باب ہی تساں اندازہ کرو ایک سوال پوچھا کہ شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے آپ دی الامن والعلا پوری کتاب اس سوال دے جواب آپ دے اختیار آپ نے تشریعی اختیارات تکوینی اختیارات کی پوری تقسیم کر کے 60 قرآنی آیتوں 300 احادیث اور ایک حدیث دے بعض اوقات 20 حوالے بعض اوقات 30 حوالے ایک حدیث دے یعنی آپ خود سوچو آج تک بہت شوق ہے علم نیٹ دے حدیث لکھو تو ساری تخریج ہی نہ آوے ساری تخریج اور تمام کتب حدیث دے نہ ہی نہ آوے لیکن وہ ویلے ایک حدیث کی کتاب کو گولنا وقت اس کو پڑھنا اور پڑھنے کے بعد اس کا حوالے درج کرنے اور حوالہ کے بعد ایک راوی مثلا ایک حدیث کی سند دی 4 راوین 5 راوین 8 راوین 10 راوین ایک راوی کا حال لکھنا بھی سچا جانا ہے کہ کوڑا جانا ہے اس دے بارے وچ ائمہ انہوں فن حدیث دے ماہرین نے کیا فیصلہ فرمایا ہے انہاں ساری کتابوں کو یوسف بیجی دی کتاباں حضرت شمس الدین ذہبی دی کتاباں ابن حجر اسقلانی دی کتاباں تمام فنون دی کتاباں دے حوالے دے کے ایک جنے کو تول کے ترقی سمیت رکھنا بے اے جنے اے میدان ہے سلسلہ ہے ہر شے کو نال رکھ کے ایک ہی کدی رہ تو حدیث کرانگی جاب نے پیش فرمایا ایک کے سوال کا جواب آنا اور دی جاب نے جنیاں حدیثاں بیان کی تھی تو انہاں دی بلا درجہ بندی فرمائی کیونکہ وہ مختلف اس دے کیا دن درجے ہیں موضوع دے مختلف حصے ہیں مختلف حوالے ہیں مثلا ایک آپ نے موضوع بڑھائے مختلف حدیث آپ نے جمع فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے باب وچ مکمل اختیار دیتا ہے آپ چاہیں تا فرضاں دے وچ بھی گنجائش کر سکتے ہیں کہنے واسطے ایک تو بھائیاں گنجائش آن ایک فرضاں دے آپ نے مسلم احمد بن حنبل دے ریفرنس نال ایک حدیث بیان فرمائی ایک عربی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے مسلمان ہویا یا شاید پہلے تو مسلمان ہے تو آپ کو حاضر کیا تو اس نے نمازوں کی یہ تفصیل پوچھی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 نمازوں کی تفصیل بیان فرمائی صبح کی نماز ظہر عصر مغرب عشاء اس نے عرض کی تھی حضور بے احکام ہی حضور نے بیان فرمائے زکوٰۃ ہو گئی ہے دیگر احکام شریعت سے جتنا کچھ ہوئے برائے چکے آہستہ آہستہ تدریجاً آندے رہے جتنے آ چکے ہیں آپ نے بیان فرمایا اس نے عرض کی تھی حضور نمازوں کوئی زیادتیاں نہیں
آپ نے فرمایا کتنی آنی چاہیے کہ میں ویسے مفہوم عرض کے لگی ہیں اوریجنل لفظ نہیں تا اس عرض کی حضور میں تو بہت اجر رکھی دیاں بھیڑاں بکریاں کہ اگر نمازاں والے پاسے تھی ہوں تو میری بکریاں تے بھیڑاں تے بکھیاں مار وینی ویلے ہی نہیں 24 گھنٹے آپ مسکرائے کہ فرمایا تو کتنی پڑھ سکتے ہیں اس آگے سونا فجر لئی ویلا ہونا تے نماز لئی ویلا ہونا یہ دو ٹائم تے ہیں ٹھیک بھی ادی کوئی سر کھڑن دا ویل نہیں ہوندا تے راتی سر چاہ نہ سکدا تھکاوٹ کو پورا نہیں پھر کے تو حضور نے فرمایا اس سجود تو دو بڑیاں کر دی یار کے واسطے پانچ حضور نے دو نماز میں لگا لا لغیر کا تیرے واسطے ان کے بے واسطے نہیں تو امام مظفر رحمۃ اللہ علیہ حضور کے اختیارات کی بات ہے جس کے اس نے کی حدیث حضور نے حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی ذکر نے فرض پڑھنے کے بعد اثر دے کوئی نفلی کوئی نہیں غروب آفتاب کا غروب آفتاب کے بعد ول اختلاف ائمہ دا کہ فرضوں کو پہلے مغرب والوں کو لے لیا کوئی امام تاوی نے تفصیل کے یہی کے بعد فرمائیں بہرحال غروب آفتاب تک فرضوں کے بعد کہنے نزدیک ہے امام دے نزدیک کی نفلی کوئی کہ حضور نے نہیں پڑھیاں آپ نے اجازت فرمائی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سونا میرا دل ہے اسے نہیں نفلی پڑھیاں کرا حضور میں عائشہ تو پڑھیاں کر دیا کہنے واسطے جائے اس سب نے کئی احادیث آپ نے حضور کے اختیارات تکوینی اختیار یہ شریعت نال تعلق ہے بیا جہان دی بناوٹ خاص اور جو نظم کائنات ہے وہ تعلق ہے مثلا حضور دے اشارے دے لکھے سورج کا واپس آ وجنا اللہ تعالیٰ ایک تو شریعت کی تبدیلی دی اللہ اجازت دیتی ہے یہ اللہ کائنات کی تبدیلی دی اجازت دیتی ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم اللہ فرماتے ہیں کہیں شے دا واسطہ نہیں جو میرے حکم کو حکم حضوری کرے سجے کھبے ہوئے لیکن سونا نظم کائنات پیارا ہے لیکن سارے حکم کو تو پیارا ہے تو سم فرماؤ تے لطف ہویا دی وقت والا اللہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ساری آیات قرآن بھی لیکن صحابہ دے مقام پہ حضرت علی دے واسطے لطف ہویا سورہ واقعہ جو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلام حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ حضرت عکاشہ دوران جنگ حضور کی خدمت چاہے سونا تلوار بنی گئی ہے تے جنگ والے نہیں مکی تو نے اپنی چھوٹی عطا فرمائی تیری ہتھے تو نے فرمایا خود وقاتل فی الکفار تو ان کو چھوٹی نال جنگ کر انہیں چھوٹی ہتھے نپی اور تلوار بن گئی اور تلوار نسل در نسل چلتی رہتے ہو عکاشہ بن محسن رضی اللہ تو تکوینی اختیارات انہی میں وہ مشہور واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ تک کے انہوں نے وہ کٹھی ہوئی بکری جی وہ ولا کے جیندی تھی گئی حضور دے حکم دے نام تو اس قسم کی چیزیں آپ نے ساری 300 حدیثاں ایک سوال دے جواب اور یہ فن حدیث اس پورے جناب دا ری جلدن دے وچ فتح ورزیہ یہ چھپ چکا ہے سافٹ کاپی بھی موجود ہے ہارڈ کاپی بھی موجود ہے اس وچ آپ نے 5391 حدیثاں بیان فرمائی 5391 حدیثاں بطور دلیل دے آپ نے کوٹ کی نے وداؤٹ تکرار یعنی ریپیٹیشن دے بغیر تکرار دے بغیر 5391 حدیث اور اگر ریپیٹیشن کٹ گئی وجہ تو حدیثاں دی ٹوٹل تعداد ہی اتنی ہے اگر تکرار کٹ گئی نا تو اتنی تے گویا خزانہ حدیث دی ہر حدیث کا کوئی شامل ہوئے ہر حدیث بطور دلیل دے احکام دی ہر حدیث امام محمد ظاہر رحمۃ اللہ علیہ فضائل دی نہیں ظاہر لیکن احکام دی بالخصوص ہر حدیث فتح ورزیہ دی مل گئی مختلف جتنا ریفرنس کی ضرورت تھی آپ نے بیان کیا آخری گال میں عرض کر چھوڑا آپ کی مہارت اور تفقہ صرف قرآن و حدیث کو سمجھنے والا جانا آخری نہیں ہوتا یہ دنیا کو بھی صحیح سمجھے گا ایک شاید میں موبائل کوئی ریفرنس ہو کچھ چیزیں بعض اوقات بھولی ہوئی ہیں یہ تیمم کا جڑا مسئلہ ہے فتح ورزیہ اگر پڑھو کتاب الطہارت باب تیمم بڑا دلچسپ ہے ہوں تیمم کی گل تو سارا پتہ ہوئی کہ مٹی نال تیمم کرنا ہاتھ مارو جا ہاتھ اچھن کو جو مٹی اتنے نہ ہوئے منہ تے مار چھوڑو بس بلا ایک باری اتنا مار کے تے بہن تے مار چھوڑو یہ تیمم ہو گیا وہ مسئلہ تو یہ کچھ لیکن فقیہ دے واسطے تو یہ کچھ نہیں اس نے ہر حال پہلو پورے کھڑے کیڑی شے نال تیمم تھی سکدے ٹھیک ہے کیونکہ قرآن نے سعیدن فرمایا سعیدن طیبا پاک مٹی ہوں پاک مٹی صرف مٹی دا تعلق ہے زمین دے نال کیا صرف مٹی نال ہی سکدے یا زمین وچ موجود دیگر معدنیات پتھر وغیرہ انہاں چیزاں نال ہی ہو سکدے فقہا نے آپ کو پہلے یعنی گویا 13 صدیاں تک فقہا نے
74 قسماں بیان فرمائیاں 74 قسماں جن سے عرض دیاں زمین دی جن سے یعنی مختلف موتی ہیں یا پتھر ہیں یا جو چیزاں بھی ہیں انہوں نے وہ 74 بیان فرمائیاں کہ انہاں دے نال تیمم ہو سکتا ہے۔ امام احمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں 74 دے ہن سے کتنا پہنچائے، آپ نے 74 دے ہن سے کو 181 قسموں تک پہنچا چھوڑا، 107 قسمیں بیان فرمائیاں زمینی پیش ہے بھی ہے تے یہ بھی ہے تے یہ بھی ہے۔ یعنی اج کل اگر تساں کوئی بہت بڑا جیو فزکس کا ایکسپرٹ ہوگے، جیولوجی دا یعنی ارضیات دا ایکسپرٹ کوئی سائنسدان ہوگے، شاید اس کو بھی اتنی قسمیں پتہ نہ ہوں جتنے ہی فقیر مولوی صاحب نے لکھی ہوئی ہیں۔ جن سے زمین دیا 181 قسمیں 74 دے وچ 107 دا اضافہ کر کے 181 آپ نے بیان کر کے فرمایا انہاں ساریاں نال تیمم دی سکتے۔ اور اس کے بعد زمین دیا کیڑیاں قسمیں ہیں کہ زمین دا حصہ بھی ہیں لیکن تیمم نہیں دی سکتا، آپ کو پہلے جی اقسام موجود ہیں وہ 58 ہیں، آپ نے انہاں 58 دے وچ 72 قسموں دا اضافہ فرمایا اور 103 قسمیں بیان فرمائیاں زمین دیاں جن نال تیمم نہیں دی سکتا، یہ زمین دی قسم لیکن تیمم نہیں ہو سکتا۔ انہاں دعاؤں کو میرے اس میں 181 اور 103 گویا جن سے عرض دیاں 310 دے قریب آپ نے قسمیں بیان فرمائیاں۔ شاید وڈے کو وڈا جیولوجسٹ بھی زمین کو اتنا واقف نہ ہوئے جتنا یہ بریلی سے ایک کونے چ بیٹھ کے پوری زندگی قال اللہ قال رسول اللہ۔ اچھا وضو دا مسئلہ ہویا کیڑے پانی نال وضو ہو سکتا، بلکہ اس کا کوئی پہلو بھی ہیں لیکن بارہ انہوں کو مختصر کریں۔ آپ نے پانی دی جی قسمیں بیان فرمائی، کتنی قسموں دا پانی ہے جن نال وضو تھی سکتا، پانی سارے 40 تے ایک قسم ہے آپ کو میلا ہو یا ستھرا ہو، لیکن یہ غور کرنے والے لوگ ہیں اور جنہیں راتی گزاری ہیں ایک ایک مسئلے سے جاگ محنت کر کے تاکہ دنیا واسطے مشکل نہ ہوئے تو دین کو صحیح معنی سمجھا کے دے ہوئے۔ آپ نے 160 حالتاں بیان فرمائیاں پانی دیاں جن نال وضو جائز ہے، اور بس 146 قسمیں بیان فرمائیاں وضو کول عجز دیاں کہ یہ بندہ وضو نہ کرن دی کوئی اجازت ہوئے بھئی یہ تیمم کر سکتے ہو، وضو نہ کرے تیمم کر سکتے، 146 قسمیں۔ اور میں آپ نے جڑے ماں باپ دے حقوق اولاد کے بیان فرمائے 60 حقوق ان بھائی، یعنی اتنا شاید کوئی شخص تتبع کتنی کوشش کرے وہ قرآن و حدیث کو نہیں گول سکتا جتنا ہی فقیر نے تلاش کرنا ہے، مجدد اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ صرف میں بے ربط یہ جانکاری کی تھی، اور جہاں تک آپ سے حدیث سے مہارت کا تعلق ہے تو پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی اس نے کتاب چھاپی ہے تذکرہ علماء ہند کراچی کو دیوبند علماء نے چھاپی ہے، اسی جگہ ذکر کی تھا کہ حدیث کے باب ایک فن ہے، فن تخریج ہے۔ تخریج کا مطلب یہ میں پہلے اشارے کر گیا، ایک حدیث تو سمجھ ہے انما الاعمال بالنیات حدیث پاک حضور ہے، یہ حدیث کتنی کتابوں میں لکھی ہے، ان ساری کتابوں کا سارے ائمہ حدیث کا نام لکھنا، انہیں یہ کتابوں کا پورا ریفرنس جی میں محقق حوالہ دینا، اور بعض اوقات اس کے نال جڑا راویاں دا احوال ہے یہ حدیث روایت کرنے والے انہاں دا احوال بھی بعض اوقات نال شامل ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں لیکن بعض اوقات یہ حدیث یہ بندے جو روایت کرنے والے نے ٹھیک ان کے نہیں۔ اس فن دے اوپر مولوی رحمان علی صاحب کتاب دے لکھتے ہیں، وہ آدھے کہ میرے خیال تاریخ اسلامی اگر اس فن سے کہ پہلی کتاب لکھی ہے تو اون بندے دا نام ہے مولانا احمد رضا خان الروض البہیج فی آداب التخریج، تخریج حدیث دے فن دے اوپر پہلی کتاب ہے، اگرچہ کم پھیلا بھی آئے لیکن ان کی پوری کلاسیفیکیشن اور اس کی کوڈیفیکیشن گویا ایک ایک چیز دے تعین دے نال اول کو آخر تک ایک طالب علم کو کیویں سمجھانا جاتا ہے کام کیویں کرنا اس کو بطور علم دے متعارف کرانے والی ہستی حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ آپ نے درجات بلند فرماوے۔ اصل صرف آپ کو چند نعتوں کے ذریعے جاننے ہوتا ایک محبت اور عشق دا اور ادبی مہارت دا ایک پہلو ہے آپ کی ہستی دا، اس دے اندر ہی کئی جہتاں موجود ہیں آپ کی مہارت دی کہ آپ نے جی نعت لکھی ہو یا قرآن کا ترجمہ ہوتی ہے حدیث کا ترجمہ، ایک لفظ ایسا نہیں کہ جرا کہیں بھی حوالے نال یا ادب کو ادب دے باب یا مہارت کے حوالے نال سمجھے، یعنی ادب ایک وہ ہمیں جب ایسا ادب کریں گے ایک بھی ادب جب لٹریچر آتے لٹری لحاظ نال ہی ہر لفظ اپنے معراج کمال سے پہنچا
اور ادب اور محبت اور عشق کی ہر لفظ میں راضی کمال سے پہنچ رہا یہ لفظ معمولی نہیں بے ادبی کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے آپ نے نہ رب وقت استعمال فرمایا نا سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وقت استعمال فرمایا میں آخر سے آپ نے ترجمے قرآن میں بھی آیت کریمہ پڑھ چھوڑا کہ ترجمے کے بعد لوگ آدھے وزن میں صرف لغت چاہ کے ترجمہ کرنے کا نہ ہی قرآن میں ترجمہ ہوتی ایک قرآن کی آیت ہے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء قرآن کریم فرماتے حتی اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ رسول یہ عام ترجمہ ہے یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے وہ رسول کہنے کو مایوس تھی اللہ کو تھی نا ان کا تعلق اللہ کے نال ہے ہوں رسول جنا اللہ کو مایوس ہو گئے اللہ تقرضوا من رحمت اللہ کہنے واسطے اتری ہے قرآن یہ صرف قرآن کی تعلیم کری ہے ابدی تعلیمات دے ہوئے قرآن کا ترجمہ کیا یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے وظنوا انهم قد كذبوا اگلی گال سنو رسول نے یہ سمجھا نعوذ باللہ سارے نال کا کوڑ مارا گیا ہے رسول نال کوڑ کہیں مارا ہوتی استغفر اللہ العظیم کل یہ ترجمہ اردو کا موجود ہے یعنی علم بغیر تفقہ بغیر جہاں ترجمہ ہے وہ ایک اس میں آپ دیوان پہنچے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اللہ کی ذات کے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے اور رسولہ کے مقام کو سامنے رکھتے آپ نے ترجمہ فرمایا حتی اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ رسول ظاہری اسباب سے رسولوں کو امید نہ رہی اللہ کو نہیں اگر جنرلی بولا ویسی کہ رسول کا تعلق رب سے نال ہے انہیں دی مایوسی تھا وہ اللہ کو مایوس ہو گئے اگر رسول ہی مایوس ہو گئے تو امید کون ہے فرمایا ظاہری اسباب سے مایوس ہو گئے اللہ استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا ہن ظنوا ذالتا فائل نہیں رہ سکے جو کون کہیں گمان کی نہیں سن رسول رہے گی تو آپ نے ایک فائل تبدیل کر چھوڑے کفار نے یہ سمجھا کہ رسولوں نے شاید ہمیں صحیح بات نہیں بتائی یہ نہیں کہ رسول ہی سمجھے جو نعوذ باللہ رب سب کو ٹھیک نہیں دیتا تو ایک لفظ بھی کہ غور و خوض ذرا جانا سمجھ سکتے نا عربی زبان و ادب کے تقاضا کو ہی سمجھے اور محبت و عشق والے پہلو نالی جانتا ہوئے اور علم لحاظ نالی جانتا ہوئے کہ کیڑی شے دا کیا مقام ہے اور کے پیاز ہے لہذا ترجمے کا مطلب صرف لغت چاہ کے ایک لفظ کو دیکھ کے وہ معنی کر دیونا نہیں اسے سیاق و سباب کو دیکھ کے بس تمام علوم اور معارف جنہیں اسلام نے عطا فرمایا سارا کی مہارت کے بعد ایک لفظ کے معنی کا تعین ہو سکتا ہے یہ رنگ نال پورا قرآن کریم کا آپ نے ترجمہ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے ایسا کو آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی علمی خدمات کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا